الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ شام کے اذکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے، یعنی ذکر سے غافل چلتی پھرتی لاش ہے۔ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اس لیے شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد پڑھ لینے چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے نہ پڑھے جائیں تو مغرب کے بعد بھی پڑھ لینے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باقاعدگی کے ساتھ شام کے اذکار پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے کئی ایک مواقع پر اپنے اہل بیت، اصحاب اور اپنی پوری امت کو شام کے اذکار پڑھنے کا حکم فرمایا، اور شام کے اذکار پڑھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں۔ شام کے اذکار پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلف صالحین کا شوق کے ساتھ پابندی کرنا ان کا مبارک طرز عمل تھا۔ صحابہ اور سلف صالحین کے ہاں شام کے اذکار میں ناغہ کرنے کا تصور بھی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اماموں تک جتنے بھی نیک پاک لوگ گزرے ہیں، وہ سارے تعویذات اور شرکیہ امور سے بچ کر شام کے اذکار پر ہمیشگی کرنے والے تھے۔ آپ بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے شام کے اذکار کو پورے شوق، محبت اور پابندی سے پڑھیں۔ ساری زندگی ہر قسم کے شر، نقصان، نظر بد اور جادو سے محفوظ رہیں گے۔